1500 سالہ جشن منا رہی ہے، ہم بھی منائیں۔ مناؤ گے؟ مناؤ گے؟ جلسہ جلوس تو ہر سال کرتے تھے، دوسرا کام کرنا ہے، یہ بھی کرو جو کرتے تھے ریگولر، وہ تو کرنا ہی ہے، ایک نیا کام۔ 1500 سالہ جشن کی یادگار، بس 1 منٹ، اتنا ٹائم آپ نے اپنی مرضی سے دیا، 1 منٹ میرے لیے دیجیے، اتنا ٹائم آپ نے اپنے لیے دیا، 1 منٹ میرے لیے دیجیے، دو گے 1 منٹ؟ 1500 سالہ جشن کی یادگار اس طرح منائیں گے کہ آج سے 1500 سالہ حضور کی محبت میں، عشق میں کون وعدہ کرتا ہے کہ 1500 سالہ جشن کی یاد میں آج سے لے کے مرے دم تک 5 وقت کا نمازی بن جاؤں گا؟ ہاتھ اٹھا کے رکھیں، بہاریں آ جائیں، بولو وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ نہیں بھی کرو تو نماز فرض ہے، لیکن اگر میلاد کے جشن نماز پڑھ کر منایا جائے تو پھر مدینہ مدینہ، سبحان اللہ۔ بولو بھائی آج سے بولو کرتے ہو اس طرح کا وعدہ؟ یہ ایک وعدہ ہوا۔ 2، لوگ جھنڈے لگائیں گے، گلی سجائیں گے، اپنے چہرہ سجا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ آپ کچھ کم ہوں گے۔ ارے جھنڈا چڑھ کے اتر جائے گا، گلی سج کے پھر وائنڈ اپ ہو جائے گی، لیکن جب چہرے پہ داڑھی سجے گی نا، مرے دم تک سجی رہے گی۔ فرشتے کہیں گے اس کو دیکھو، یہ میلاد والے 1500 سالہ جشن کا میلاد کی یادگار لے کر کے آیا ہے، آمینہ کے لال کے عشق میں یہ چہرہ مصطفیٰ جان رحمت کی یادگار بنا کر کے۔ بولو بھائی کتنے جوان وعدہ کرتے ہیں؟ زبردستی نہیں ہے، لیکن حضور کے عشق کی بات ہے۔ ابھی ذرا کچھ ہاتھ کم ہوئے، ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آخری وعدہ، حضور کا ذکر زیادہ کرنا ہے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مختصر درود ہے۔ یہ کیا درود؟ یہ سب سے 1000 بار روز پڑھو، صرف 20 منٹ لگیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بار پڑھنا ہے؟ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 20 منٹ۔ اللہ نے 24 گھنٹے دیے، نبی کے لیے 20 منٹ نکال سکتے ہو؟ فائدہ کس کا ہے؟ اپنا ہے۔ کیا فائدہ؟ ایمان پہ مرو گے انشاءاللہ۔ دوسرا فائدہ، پہلا فائدہ ایمان، دوسرا فائدہ قبر کی مٹی بھی تمہارے جسم کو نہ کھائے گی انشاءاللہ۔ تیسرا فائدہ کفن بھی میلا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جو پڑھے گا صاحب لولاق کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبر کی مٹی جسم کو نہیں کھائے گی، کفن بھی میلا نہیں ہوگا، اور موت بعد میں آئے گی، مرنے سے پہلے جنت میں تمہارا ٹھکانہ تمہیں دکھایا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بڑا فائدہ، دنیا کے سارے غم تم سے دور ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ کثرت سے درود پڑھو گے تو ایک دن مدینے والے سرکار کی زیارت ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن زیارت کی نیت سے نہ پڑھنا، ان کا حق ہے اس نیت سے پڑھنا، احترام کی نیت سے پڑھنا، باقی ان کے کرم پہ چھوڑو، بہت کریم ہے۔ 3 کام کر سکتے ہو؟ کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟ تینوں کرو گے؟ بھولو گے تو نہیں۔ ایک روایت پڑھتا ہوں، کئی کتب کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر ایک واقعہ پڑھتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے۔ اگر لوگوں کے بور ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں شاید اس کو ہر تقریر میں پڑھتا ہوں، لیکن لوگ نہیں سننا چاہتے، اس لیے نیا کچھ کہنا ہوتا ہے۔ سنیے غور سے، حضور تھے ہی ایسے، توجہ، حضور تھے ہی ایسے جو دیکھتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو سنتا تھا عاشق ہو جاتا تھا۔ حضور سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت تھے، حضور بہت خوبصورت تھے۔ بس آخری بات کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بہت خوبصورت تھے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر بفرض محال قرآن کی آیات نابی نازل ہوتی تو اللہ نے محبوب کو اتنا حسن دے کر بھیجا تھا کہ لوگ حضور کا چہرہ ہی دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہت خوبصورت تھے۔ لاؤ نہ کسی کے پاس ایسا محبوب ہو تو۔ میرے امام کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ آخری سبحان بات کے اللہ۔ طور پہ جو روایت پڑھنا ہے وہ یہ، ایک جوان تھا، بس عشق کی بات چل رہی تھی، عشق کی بات چل رہی تھی، اور آخری بات کے طور پہ ایک بات پڑھنا تھا۔ ایک جوان تھا، بلکہ ابتدائی جوانی میں اس نے قدم رکھا جوانی میں۔ سن لے بس، اس پر بات پوری ہوتی ہے، تھوڑا وقت لگے گا،
اختصار کی کوشش کر رہا ہوں جتنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابتدائی جوانی میں اس نے قدم رکھا، اور قدم رکھنے کے بعد اس کے گھر والوں نے اس جوان کو بھیجا کہ جاؤ شہر جا کر کے فلاں کام کر لو۔ وہ جوان گیا، جانے کے بعد اس جوان نے دیکھا کہ دیکھ کر کے کچھ بھیڑ اکٹھا ہے، جیسے یہاں بھیڑ ہے تو لوگ گزرتے ہوئے سوچتے ہوں گے نا بھیڑ کائے کی ہے، ایسے بھیڑ لگی تھی۔ اس جوان نے بھی سوچا کہ چلو بھیڑ لگی ہے، میں ذرا بھیڑ میں دیکھوں تو کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ جوان بھیڑ کی طرف گیا تو کیا دیکھا، ایک شمع روشن ہے، ایک شمع روشن ہے، اور ارد گرد پروانے منڈلا رہے ہیں، پروانوں کا ہجوم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس جوان نے، چھوٹی سی عمر تھی، جوانی کی شروعات تھی، اس جوان نے جیسے ہی حسن دیکھا کہنے لگا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، کوئی اتنا بھی حسن والا ہو سکتا ہے، کوئی اتنا بھی جمال والا ہو سکتا ہے۔ اگر 14ویں صدی کی زبان میں اس خوبصورتی کو بیان کریں تو کہہ دوں سرتابہ قدم ہے، سبحان اللہ، زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کی فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پہ نئے چرخ کہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ حضرت جامی کہتے ہیں، علامہ جامی کہتے ہیں جہاں روشن است از جمال محمد، جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد، اور کہتے ہیں بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد۔ جامی کہتے ہیں آیات قرآن اب رویت، تفسیر قرآن کے سویت، روئے تو قرآن ماں ایمات ہوئی ایمات ہوئی، اور اللہ اکبر۔ حضرت امیر خسرو نے کہا تھا نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودم بہر سورت سے بسمل، بود شب جائے کے من بودم پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم، اور اللہ حضرت حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْ كَلَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ اکبر۔ دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، کہ یہ کون ہے؟ لوگوں بتاؤ یہ کون ہے؟ پروانوں کی طرح منڈلانے والوں بتاؤ تو صحیح یہ شمع روشن کون ہے؟ اللہ اکبر۔ محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم، محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم۔ اللہ اکبر۔ کسی کہنے والے نے کہا انہیں نہیں جانتے، یہ آمنہ کے لال ہے، یہ عبداللہ کا لگتے جگر ہے، یہ کالی زلف والا ہمارا آقا ہے، یہ ہماری جان ہے، یہ ہمارے جان کی جان ہے، یہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ مطلب یہ محمد و احمد ہے، حامد و محمود ہے۔ اللہ اللہ، بس اتنا سننا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ جوان کہتا ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ جی 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 ہاں یہ وہی ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ یہ بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں، یہ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، یہ نماز کا حکم دیتے ہیں، یہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، یہ غریبوں کی مدد کا حکم دیتے ہیں، یہ بیواؤں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم، یہ بیواؤں کی مدد کا حکم دیتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد وہ جوان آگے بڑھتا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریشم سے بھی زیادہ نرم اور مشک بھی سے زیادہ مشکبار ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھتا ہے، اور کلمہ پڑھ کے مومن بنتا ہے۔ اور پھر وہ جوان ایمان قبول کرنے کے بعد جب اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے تو گھر والوں کو پہلے سے جا کر کوئی چغلی کر دیتا ہے، دیکھو دیکھو تمہارا بچہ جو ہے وہ مرتد ہو گیا ہے، محمد کے ہاتھ پر وہ جو ہے کلمہ پڑھ کے معاذ اللہ مرتد ہو گیا ہے۔ جیسے ہی اس جوان کا نام تاریخ میں عبداللہ بتایا جاتا ہے، میں اس تاریخ کے واقعے کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ اس جوان کا نام عبداللہ بتایا جاتا ہے۔ عبداللہ کے گھر پہ
अब्दुल्ला के पहुंचने से पहले कोई चुगलखोर चुगली करता है और चुगली करने के बाद कहता है तुम्हारा बेटा माज़अल्लाह मुर्तद हो गया। जब अब्दुल्ला के घर पे बात पहुंची, अब्दुल्ला के घर बात पहले पहुंची, अब्दुल्ला बाद में पहुंचे। अब्दुल्ला पहुंचते हैं, उनका चच्चा ने परवरिश की थी, बाप का इंतकाल हो गया था, बेवा माँ चच्चा के जो है वो मरहून रहने मिन्नत थी, चच्चा के एहसान तले दबे हुई थी। तो चच्चा जो है कहता है मैंने सुना है अब्दुल्ला तुम मुर्तद हो गए। एक बात याद रखना मेरे जवानों, अच्छी तरह याद रखना, इश्क मुस्तफा इंसान को बुज़दिल नहीं रहने देता, इश्क मुस्तफा इंसान को ताकतवर बना देता है। इसलिए दुनिया तुम्हें आशिक़ रसूल बनने नहीं देना चाहती, दुनिया चाहती है कि तुम सब कुछ बनो मगर आशिक़ रसूल न बनो। इसलिए याद रखो, कहीं मिलाद पर पैरे बिठाए जाते हैं, कहीं नातों पर पैरे बिठाए जाते हैं, कहीं अल्लाह अकबर ज़िक्र मुस्तफा पर पैरे बिठाए जाते हैं, कहीं कहा जाता है कि उनसे ज्यादा प्यार न करो, उनका जिक्र ज्यादा न करो वरना शिर्क हो जाएगा। मैंने कहा नादान, कैसे शिर्क होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह ने सबसे ज्यादा कुरान में जिसका जिक्र किया है वो मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र किया है। अरे सोच तो सही, अल्लाह अकबर, उनकी जुल्फे चेहरे पे आ जाती है तो कुरान उसको वल्लैल कहता है, सर पे जा करके समर जाती है कुरान उसे बद्दुहा कहता है, मांग निकलती है कुरान उसे मतलइल फजर हक कहता है, वो तबस्सुम रेज होते हैं कुरान उसे बन नज्म कहता है, वो चलते हैं कुरान लाउक से बेहादल बलद कहता है, हत्ता के अगर वो जलाल में आकर के किसी को कंकर मार दे तो कुरान उसको भी बयान करता है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, कंबल ओढ़ लेते हैं कुरान या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है, और चेहरे पे चादर डाल लेते हैं कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है। अल्लाहु अकबर, उनके सफर को कुरान सुभान अल्लज़ी असरा कहता है, जाने को सुभान अल्लज़ी असरा कहता है, आने को मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा कहता है, उनकी निगाहों को मा ज़ागल बसर कहता है, उनकी अदाएं तो देखो, उनकी अदाओं पे कुरान आता है, आगाज से आखिर तक कुरान आते मुस्तफा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। अल्लाह अकबर, इसलिए दुनिया तुम्हें आशिक़ रसूल बनने नहीं देना चाहती, दुनिया चाहती है कि तुम दुनिया के गुनाहों के अंदर मुब्तला रहो, इश्क रसूल न कर सको। इसलिए कि दुनिया जानती है जिस दिन तुम आशिक़ रसूल बनोगे उस दिन खतीबों को नमाज पर तकरीर करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। जब आशिक़ रसूल बनोगे तो मस्जिद भी भरोगे, जिस दिन तुम आशिक़ रसूल बनोगे उस दिन अफेयर की मुज़म्मत में तकरीर करने की जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब आमिना के लाल को दिल दे दोगे तो फिर किसी से दिल नहीं लगाओगे। जब तुम आशिक़ रसूल बन जाओगे तो शराब की मुज़म्मत पर तकरीर करने की ज़हमत खतीब को गवारा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इश्क़ मुस्तफा का शराब पिएगा वो पैखाने का रुख कब कर सकेगा। इसलिए कि अल्लाह अकबर, दोनों शराब में फर्क है, वो शराब गिरा देती है, ये शराब इश्क़ मोहब्बत का इमाम बना देती है। ज़्यादा तो फरमाइए, गौर तो कीजिए। तो बहरहाल याद रखना, इश्क़ जुरत पैदा करता है, इश्क़ हरारत पैदा करता है, इश्क़ कुव्वत पैदा करता है। इसीलिए इक़बाल ने भी कहा था, कुव्वत इश्क़ से हर मस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। मुसलमानों, अपने बच्चों को भी आशिक़ रसूल बनाओ, खुद भी इश्क़ रसूल में डूब जाओ। और इश्क़ कैसे पैदा होगा? जितना कसरत से आका का जिक्र करोगे उतना तुम्हारे दिल में इश्क़ मुस्तफा पैदा होगा। इमाम कहते हैं जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज़ वज़ू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि ये गालिब की जमीन पर आला हजरत ने कलाम लिखा है, गालिब की जमीन पे लिखा हुआ कलाम है। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं समेटना चाहता हूं लेकिन बात तवील होती है। आप सब कह के सोच रहे होंगे कि मुख्तसर में भी इतनी लंबी हो रही है, लेकिन थोड़ी देर आप बर्दाश्त फरमा लें। अल्लाह अकबर, गालिब ने भी किसी से प्यार किया होगा, क्योंकि गालिब की गजल मेरी निगाहों के सामने है। गालिब ने भी किसी से प्यार किया होगा, लेकिन गालिब को प्यार में धोखा हुआ। तवज्जो करना, गालिब को प्यार में धोखा हुआ तो गालिब ने गजल लिखी, दिल ही तो है ना संगे खश दर्द से भरना आए क्यों, दिल ही तो है ना संगे खश दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें हंसाए क्यों। और एक मिसरा लिखा था, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। इटावा वालों, मुझे पता चला है कि ये जमीन शेर व अदब की जमीन है, इटावा की जमीन शेर व अदब। अगर आप शेर समझते तो समझे, गालिब कह रहे हैं कि जिसको जानो दिल अजीज, अगर जानो दिल अजीज है तो गद्दार बेवफा महबूब
بھی کہا تھا اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. کیا کہنا ہے؟ واہ 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 واہ. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. پھرتے ہیں میر در در کوئی پوچھتا نہیں. کیا بات ہے؟ لوگوں سے دل لگاؤ گے تو یہی ہوگا. تو غالب کہتے ہیں جس کو ہو جانو دل عزیز اس بے وفا غدار محبوب کی گلی میں جائے. یعنی اب غالب یار کی گلی میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ اس نے کسی اپنے جیسے سے دل لگایا تھا. اور جسے دنیا امام عشق و محبت احمد رضا خان کہتی ہے اس نے آمنہ کے لال سے دل لگایا. تو غالب کہتے ہیں جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کون. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کلام اعلیٰ حضرت، زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت، جشن رحمت عالم، جشن عید میلاد النبی سید امین القادری صاحب قبلہ، نوجوان مدنی کمیٹی شہر کعبہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. غالب محبوب کی گلی میں جانا نہیں چاہتے اور احمد رضا محبوب کی گلی سے جانا نہیں چاہتے. وہ گلی میں جانا نہیں چاہتے، یہ گلی سے جانا نہیں چاہتے، بلکہ کہتے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت. زندہ باد. بس اتنا. کسی سے دل نہ لگاؤ، لگانا ہے تو اس سے لگاؤ جو قبر